خشية الله وتلك الأمثال ندربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العلي الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العلي الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم یہ نعت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محترم سعید صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں. جناب سعید صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا رسول اللہ. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، کمال
جمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، وہ شرح احکام حق کے تعالی، وہ خود ہی قانون خود ہوا، وہ آپ مہتاب آپ حالات، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، وہ آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہ پر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی، ذرا سے چاند ایک چار پائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، سینہ خشک پائی، یہی ہے کل کائنات جس کی، گنی نہ جائیں صفات جس کی، وہی تو سلطان بحر و بر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تگزن سے لڑے نہتا، وہ جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، امیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی
نگاہ میں بھی امی ہے صادق ہے معتبر ہے میرا پیغمبر جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے میں نعت رسول محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جناب محترم جنید بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں. محترم جنید صاحب. یا صاحب الجمال ویا سید البشر لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مثل مصطفیٰ کا کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ ہوا نہ ہے ہوگا مصطفیٰ کا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل نہ ڈول دی کوئی دی چپ کر مہر علی ہوئے تھے جان بولنے دی کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ ہے کوئی مثل مصطفیٰ کا مکھ چند بدر شاہ شانیے متھے چمک دلاٹ نورانیے کالی مستانیے محمور یقین
کوئی مثل مصطفیٰ کا نہ ہوا نہ ہے کوئی مصطفیٰ کا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے اور سرکار کی تعظیم کے کیا کہیں مرسل بھی سبھی جن کی راہوں میں کھڑے دیکھے کوئی مثل مصطفیٰ نہ ہوا ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کسی اور کا یہ رتبہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت میرے دامن طلب کو ہے انہی سے نسبت سے یہ رشتہ کسی اور سے یہ رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے جناب محترم عرفان صاحب کو جز کروں گا کہ پیش کرائیں اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث نعت پیش کریں جناب محترم عرفان صاحب اعتراف کی نیت ہوگا اسلامی بھائی جتنے بھی آئے کریں اعتراف کرنے کی نیت سے یہ ہوگا ہمارے اوپر ضمناً کھانا پینا سونا سب جائز ہو جاتا ہے کیونکہ انسان ہر وقت ایک روحانیت میں محفل میں ہوتے ہیں شیطان بھی بدلا رہا ہوتا ہے تو کہیں ہم سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو جائے اس لیے اعتراف سنت الاعتکاف تمام دوست میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد لا لا الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ
مولا دل کا زنگ چھڑا قلب آسی پائے جلا دے آئینہ چمکے یہ کلمہ پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پیارے نبی میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا میرے نبی. کتنی پیاری کتنی آسان نعت ہے نا. ہم سب مل کے پڑھ سکتے ہیں نا. مزہ آئے گا نا انشاءاللہ. ہمارے دل کو عشق رسول کی دلا ملے گی. مل کے پڑھیں. میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ تیرا جس جا پہنچا نہیں جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں طلبہ تیرا جس جا کوئی مل کے پڑھیں جس جا کوئی پہنچا نہیں طلبہ تیرا بھر دیجئے کاسا میرا بھر دیجئے کاسا میرا رکھ لو بھرم کر آج کی رات مانگنے آئے نا رکھ لو بھرم آسی ہوں میں داتا تیرا میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ والا تیرا ہر وقت تیرے نام کی ہر وقت تیرے نام کی جس کو ملا جو کچھ ملا ارے ہم کو ملا جتنا صدقہ تیرا پیارے نبی صلی اللہ میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ والا تیرا رحمت تھی پورے جوش پر تھا کچھ بے کچھ بے خبر تجھ سے تجھی کو مانگ کر تجھ سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا میرے نبی پیارے نبی پیارے بالا تیرا. مجھے اس نعت کا شعر بہت پسند ہے.
محبوب رب امی لقب. بہت سے دوستوں کو نعت خوانی میں ہنسی آ جاتی ہے. اب یہ اپنے دل کا ہوتا ہے، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی مزاج عشق رسول ہے، جسے چاہے جیسے نواز دے. اگر کوئی یہاں مائک پہ کھڑا ہو کر نعت پڑھ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی جھوم رہا ہے نا، یہ سب سرکار کی محبت ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں ہے. تو یہ ہم اگر اپنے اندر یہ ذوق پیدا کریں گے تو ہمیں اس کا مزہ آئے گا، ہمارے دل کو جلا ملے گی. اگر ہم عقل کو تنقید سے بنیاد ہے، عشق پہ اعمال کی بنیاد. امی لقب مجھ کو سکون کی ہے طلب، مجھ کو سکون کی ہے طلب. نظر عطا مشکل کشا، نظر عطا. پریشانیاں بڑھ رہی ہیں دنیا کے اندر، کتنا پریشان. لقب مجھ کو سکون کی ہے طلب، نظر عطا مشکل کشا. مشکل میں ہے بندہ تیرا، نظر عطا مشکل میں ہے. میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا. بڑے ہی خوبصورت آواز کے اندر شان تبارک و تعالیٰ ان کے زور میں، ان کے شوق میں مزید اضافہ فرمائے. اور جتنے بھی نعت خواں ہیں، سعید بھائی ہیں، جنید بھائی اور دوسرے اسماعیل خان راج موجود نہیں ہیں، اللہ سب کو دراز کی عمر بخیر عطا فرمائے. تمام بھائی دعا کر رہے ہیں. محترم ابرار خان صاحب کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، اللہ رب العالمین ان کو صحت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم نویت سنت بیتک الا بکمالہ کشفت جمیع حسابہ صلو علیہ وآلہ. کوئی آیا لے کر چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. مولا یصلی وسلم دائما ابدا الخلق کلہم الثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ جل مجدہ وجل سبحانہ وتم برہانہ وجل مجدہ ہے کہ اس مالک کائنات میں ہم کے اندر چند ساعت گزارنے کا وقت، یہ موقع، یہ لمحات عطا فرمائے. درود و سلام ہو حضور تاجدار مدینہ، حضور سرور کائنات، آقا دو جہاں، امام الانبیاء، جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات پر. محترم جی وقار دیکھیے کہ ہر بندہ اپنے گرے بان کے اندر یہ سوچے کہ ہم کہاں تک ٹھیک ہیں،
ہم کہاں تک صحیح ہیں اور ہم کہاں تک غلط ہیں۔ قرآن فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں، تم تمام امتوں میں اچھے ہو، تمام امتوں میں اچھے۔ یہ کیوں فرمایا؟ سب لوگوں میں اچھے، یہ کیوں فرمایا؟ اور ہم اپنے گریبان کے اندر اگر ہم جھانکیں اور احتساب کہ مالک تو نے یہ ہمیں لقب عطا فرمایا کہ ہم اچھے ہیں، ہماری پہچان زمانے کو بتا دی تاکہ زمانے والے لوگ یہ بات جان لیں کہ ہم ٹھیک ہیں، ہم اچھے ہیں۔ لیکن ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ ہم اچھے ہیں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم اچھے ہو۔ اچھا ہونا یہ ہم خود اپنے نفس کو کنٹرول دیکھیں اور غور کریں کہ ہم کہاں تک ٹھیک ہیں اور ہم کہاں تک غلط ہیں۔ جب ہم نے اپنے آپ کا احتساب کر لیا، اپنی زندگی کا احتساب کر لیا، اپنے روزمرہ کے معمولات کا احتساب کر لیا، شروع کر دی اور کر دیا اپنے اخلاق کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے مطابق کرنا شروع کر دیا، تو اس وقت ہم اس موڑ پر آئیں گے اور دل کے اندر ہمارے یہ احساس ہونے لگے گا کہ ہاں قرآن نے جو فرما دیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ لوگ آئے ہیں، تم ان سارے لوگوں میں سب سے بہتر ہو۔ ہماری جو سوچ کا پیمانہ ہوگا اس میں تھوڑی سی اونچائی آئے گی، اور جب اس اونچائی کے اوپر جا کر ہم یہ سوچیں گے اور احتساب کریں گے کہ ہاں ہم نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں، ہم نے لوگوں کو ستانا چھوڑ دیا ہے، ہم نے لوگوں کی غیبت کرنا چھوڑ دی ہے، ہم نے وعدہ خلافیاں چھوڑ دی ہیں، ہم نے لوگوں حسد نہیں رکھا ہوا، ہم کسی کے لیے کو دیکھ کر سڑتے نہیں ہیں۔ جب یہ تمام معمولات ہم اپنے دل کے اندر لے کر آئیں گے تو اس وقت ہمارا دل ہی ہمیں جواب دے گا کہ ہاں اے مسلمان، اے لوگوں تم بہتر ہو، اس لیے کہ تم نے معمولات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا لیا ہے، اس لیے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنا لیا کہ جو تمہارے لیے مشعر راہ بنا دی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس زندگی کو تم نے پکڑ لیا ہے، اس زندگی کو تم نے تھام لیا ہے، اور اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس طریقے کو، آپ کی مقدس بابرکت سنتوں کو تم نے تھام لیا ہے۔ تو جب یہ کام کر لو گے تو تمہارا دل ہی گواہی دے گا کہ ہاں اے لوگوں تم بہتر ہو۔ اگر تمہیں کہا گیا ہے کہ تم زمانے میں سب سے اعلیٰ ہو تو اس میں کوئی بھی جھوٹ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رب نے تو ہمیں اچھا کہا کہ لوگوں تم سب سے اعلیٰ ہو، تم سب سے اچھے ہو، لیکن ہم نے ہی وہ اعمال چھوڑ دیے کہ جو اعمال کرنے کو کہا گیا تھا کہ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، عبادات مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم رکھو، اور معمولات رسول اللہ صلی اللہ علیہ بہتر بنا لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کر کے تم اپنی زندگی کو بہتر بنا لو۔ جب ہم نے یہ تمام کام چھوڑ دیے، آپ کی سنت کریمانہ کو ہم نے ترک کر دیا، تو ہمارا دل ہی گواہی دے رہا ہے کہ ہم اچھے نہیں ہیں، ہم برے ہیں۔ ارے قرآن نے تو ہمیں اچھا کہا، قرآن نے تو ہمیں بہتر کہا، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، زیادہ اچھے ہو، تم سب سے زیادہ اعلیٰ ہو، اعلیٰ مرتبے والے ہو، کیوں ہو؟ تأمرون بالمعروف،
کہ تم لوگوں کو اچھی بات کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہو۔ آج اگر دیکھا جائے تو اس بات کا الٹ ہو رہا ہے، دنیا اس کے برعکس چل دنیاوی لحاظ سے کسی کا تو دوست یہ بتانے میں گھبراتے ہیں کہ اگر یہ وہاں پر چلا جائے گا تو اس کا فائدہ ہو جائے گا، ایسا کرو اس کو یہاں کے بجائے وہاں بھیج دو۔ ڈھونڈتا رہے گا، تلاش کرتا پھرے گا، اپنا پورا دن ضائع کر بیٹھے گا، جب شام کا فون آئے گا تو پوچھ لیں گے کتنا لیا کتنا لیا۔ تو یہ جو قرآن نے راستہ دیا تھا، اچھی بات کا حکم کرو کہ تمہاری اچھی بات سے اگر کوئی کسی کا کاروبار اچھا ہو جائے، تمہاری اچھی بات سے، تمہارے اچھے اخلاق سے اگر کسی کا دکھ دور ہو جائے، کسی کی پریشانی دور ہو جائے، تو اس لیے فرمایا تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو اچھی بات کا حکم کرتے ہو اور بری بات سے منع کرتے ہو۔ آج اگر کسی کا دنیاوی لحاظ سے نقصان ہو رہا ہو، جانے کے لیے اس کو تیار کر گا، بڑے خزانے ہیں، بڑی دولت ہے، بڑا بینک بیلنس بن جائے گا، لیکن ہوتا کیا ہے جب وہاں پر وہ شخص ان لوگوں کے مشورے کے اوپر جاتا ہے، خاک ملتی ہے، پھر اپنے دوستوں کی وہ فکر یاد آتی ہے کہ کون سے ایسے دوست تھے کہ جنہوں نے مجھے یہاں بھیجا تھا، اب یہاں پر آ کر میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے۔ تو محترم ذی وقار دے دیا کہ اے لوگو تم بہتر ہو، تم ساری امتوں میں سب سے اعلیٰ ہو۔ اب ہم اگر خود غور کریں کہ قرآن نے جو ہمیں اعلیٰ کہا اس کی وجہ کیا تھی؟ قرآن نے اس لیے اعلیٰ کہا کہ قرآن کے احکامات کے اوپر اے لوگو تم عمل کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تم اپنا اچھا کہا، اس لیے تمہیں اعلیٰ کہا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو یہاں نے ٹھکرا دیا، نماز نہ پڑھنا گویا اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان نے اس پیغام کو ٹھکرا دیا ہے۔ تلاوت کلام مجید سے اپنے سینے کو روشن نہ رکھنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان بندہ مومن نے پیغام رسول اللہ اور چھوڑنا یہ ٹھکرانے کے مترادف ہوا کرتا ہے۔ محترم ذی وقار ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے، احتساب کرنا ہے کہ قرآن نے تو کہہ دیا کہ لوگو تم سب سے اعلیٰ ہو، تم سب سے اچھے ہو، اب ہم اچھے کیسے بنیں گے؟ یہ ہمیں خود غور کرنا ہے۔ قرآن نے ہر راستہ سمجھا دیا، بتا دیا۔ اب اگر تیری بارگاہ سے ہمیں یہ چٹھی کہ لوگوں تم سب سے اعلیٰ ہو، اچھے ہو، یا اللہ ہم کیوں اچھے ہیں؟ ہمارے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اس لیے ہمارے پاس بڑے بڑے بینک بیلنس ہیں، اس لیے ہم اچھے ہیں۔ یا الہ العالمین تو نے اگر ہمیں اچھا کہا ہے تو ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ ہم عزت والے ہیں، اس لیے ہم اچھے ہیں۔ یا الہ العالمین تو نے اگر ہمیں اچھا کہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس وجہ سے ہم اچھے ہیں؟ فرمایا تمہارے ذہن کے اندر آ سکتی ہے، تمہارے دماغ کے اندر یہ تمام سوچیں آ سکتی ہیں، لیکن اگر میں نے تمہیں اچھا کہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے کلمہ میرے حبیب کا پڑھا ہے، تم نے کلمہ میرے محبوب کا پڑھا ہے، اس لیے لوگوں تم سب سے اعلیٰ ہو، تم سب سے اچھے ہو۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوئے، آپ کا کلمہ پڑھ کر پھر عمل نہ کیا، اچھے ہونے کے اندر کمی ہے، اچھے ہونے کے اندر کمی ہے۔ بندہ اچھا تب ہوا کرتا ہے جب پیپر کے اندر، جب امتحان کے اندر پورا کامیاب ہو جائے۔ اگر ایک پیپر بھی رہ جائے تو وہ کامیاب اسے کامیابی نہیں کہتے، وہ ناکام ہوا کرتا ہے۔ اور کریں حدیث بارکہ میں حضور سے کہ جو بندہ جان بوجھ کر ایک نماز ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کا نام جہنم کے دروازے کے اوپر چشمہ ہو جاتا ہے۔
جہنم کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے۔ اب ہم خود غور کریں کہ ہم کہاں تک بچے ہیں۔ نیند کے اندر نمازیں بھی نکل جاتی ہیں اور اپنی مصروفیات کاروبار کے اندر موقع نہیں ملتا۔ نماز جا رہی ہوتی ہے، لوگ وضو کر کے مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم باہر کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جب مسجد میں آتے ہیں پتہ چلتا ہے نماز کا ٹائم ہو گیا، چلو بھاگو، نماز ہو جائے گی دوبارہ آ جائیں گے۔ تو محترم جوکار، آج ہمارے ایمان کی جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ وضو کرنے کی وجہ سے ہمارا جو میک اپ ہے، اس لیے ہم میک اپ کو خراب کرنے کی وجہ سے کتنا بڑا صدمہ ہے، کتنی بڑی مصیبت ہے جو ہم نے خود اپنے لیے پار رکھی ہے۔ محترم جوکار، ہمیں اپنے آپ کا احتساب کرنا ہے، اپنے نفس کا احتساب کرنا ہے کہ قرآن نے تو ہمیں اچھا کہہ دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے مطابق ہم اچھے ہیں، لیکن ہم تو خود غور کریں، ہم تو خود بھی سوچیں، خود تھوڑا سا آگے نکلنے کی تو نے ہمیں اچھا کہہ دیا ہے، اب ہم اچھا بنیں۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بیمار کوئی ہو جاتا اس کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے، اس کی دیکھ بھال کے لیے جایا کرتے تھے، اسے پوچھا کرتے تھے کہ تمہارا حال کیا ہے، تم کس حالت کے اندر ہو۔ دکھے ہوئے لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کی خدمت کیا کرتے تھے۔ کسی کے پاس پانی نہیں ہے تو اسے پانی لا کر دیا ہے، تو اسے کھانا میسر دیا کرتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کہاں تک اپنایا ہوا ہے۔ ایک بڑھیا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وہاں سے گزرتے تو اپنے گھر کا سارا کچرا، سارا کوڑا کرکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک دیا کرتی۔ اس اور بڑھیا کا، اس عورت کا یہی معمول تھا۔ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوتا تو وہ جو کچرا تھا وہ آپ کے اوپر پھینکا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے کچرا نہ پھینکا، آپ بڑی حیرت کے اندر دیکھ رہے تھے کہ آج وجہ کیا ہے، آج اس بڑھیا نے مجھ پر وہ کوڑا کرکٹ نہیں ڈالا، آج کیا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا تو قریب کے لوگوں نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم آج وہ بیمار ہو گئی ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ نہ سوچا کہ وہ مجھ پر کچرا پھینکا کرتی تھی، وہ تو میری دشمن ہے، میں کیوں جاؤں۔ آپ نے نہیں سوچا بلکہ دروازہ بجایا، اجازت لے کر اندر چلے گئے۔ فرمایا اماں کیوں ہے؟ تو کہنے لگی کون ہو پوچھنے والے؟ فرمایا کہ کون؟ میں وہی ہوں کہ جس کے اوپر تم کچرا پھینکا کرتی تھی، تم اپنے گھر کا سارا گندا سامان مجھ پر پھینکا کرتی تھی۔ اس نے پھر بھی پہچانا نہیں، کہا بیٹا بیمار ہو گئی ہوں، بیٹا بیمار ہو گئی ہوں۔ فرمایا تمہیں علاج کے لیے لے کر جاؤں، تمہاری دیکھ بھال کروں؟ کہنے لگی بچے تم کون ہو، اتنی شفقت سے، اتنی محبت سے مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میرا حال کیا ہے، میں کس حالت کے اندر ہوں اور کس کیفیت سے میں گزر رہی ہوں۔ تم کون ہو پوچھنے والے؟ زمانہ گزر گیا، میں محبت سے، اتنی شفقت سے مجھ سے نہیں پوچھا۔ میں وہی ہوں کہ جس کے اوپر تو کچرا پھینکا کرتی تھی۔ کہنے لگی اے بچے تو وہی ہے کہ جس کے اوپر میں کچرا پھینکا کرتی تھی؟ فرمایا ہاں۔ اے اماں میں وہی ہوں کہ جس کے اوپر تو کچرا پھینک کر میرے کپڑوں کو خراب کر دیا کرتی تھی، میرے جسم کو آلودہ کر دیا کرتی تھی۔ اور کچھ نہ دیکھا بلکہ آپ کے اس اخلاق میں گر پڑی اور کہنے لگی کہ بیٹے
تو جس رب کو مانتا ہے میں اس رب کو ماننا چاہتی ہوں. تو نے جس رب کی دعوت کو لیا ہوا ہے میں بھی اس رب کی دعوت کو قبول کرتی ہوں. آپ مجھے کلمہ پڑھا دے اور مجھے بھی اپنے دل کے اندر داخل فرما. محترم ذی وقار یہ وہ سنت کی یہ وہ پیغام تھا, یہ وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ہوتے ہیں. لوگ بیمار ہوتے ہیں, ہمارا اس کے ساتھ لینا دینا نہیں, دور تک کوئی رشتہ نہیں, کبھی ملا نہیں, لیکن خواہ اپنے دل کی وہ براش نکالنے کے لیے جناب ہم کیوں جائیں, وہ تو بڑا پیا کرتا تھا, وہ تو یہ کام کیا کرتا تھا, یہ بھی کام کیے ہیں کہ فلاں صاحب اگر کسی مصیبت کے اندر ہیں, کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہیں, تو ہمارے دل میں ذرا سا دل کے ایک کونے میں خیال آتا ہے کہ جناب اس نے غلط کام کیا ہوگا, شاید یہ اس کو اسی کی سزا مل رہی ہے. ہمیں سوچنے کا یہ اختیار کس نے دے دیا ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں تو قرآن نے اچھا کہا ہے, ہمیں ہمارے اس لفظ کی وجہ سے اگر ہمارا یہ جملہ جس کے جائے تو اس کو اچھا لگے گا؟ کبھی نہیں. تو جب اس کو اچھا نہیں لگے گا تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ تیر کا زخم, ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ تیر کا جو زخم ہے وہ تو بالآخر بڑھ جاتا ہے, لیکن زبان کا زخم دیا ہوا یہ کبھی نہیں بڑھتا. اس لیے بولنے سے پہلے تھوڑا سا تول لینا چاہیے کہ اور دوسروں کو غلط کہنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں, لوگوں کے گناہوں کو سر عام نیلامی ان کے لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن خود بھی اگر ہم نے کبھی اپنے گریبان کے اندر جھانک کر نہیں دیکھا کہ قرآن نے تو ہمیں اچھا کہا ہے, لیکن ہم نے تو اچھا بننے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی, ہم نے تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کی کوشش نہیں کی. آپ محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام تو آپ کی مثالیں تو بالکل ورا و برا ہیں. اب حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, پیران پیر روشن زمین شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کعبۃ اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں اور زار و کتار رو رہے ہیں, الہی مجھے معاف فرما, میرے گناہوں کو معاف فرما. رو رو کر آپ کا حال یہ ہو گیا کہ قریب جو دیگر جو لوگ عمرہ حج کرنے وہاں پر گئے ہوئے تھے ان لوگوں کو فکر لاحق ہوگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو نوجوان ہے اتنی گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اتنی دعائیں کر رہا ہے, ہمیں تو یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ کہیں اس دوران اس کی جان جسم سے جدا نہ ہو جائے. والوں نے یہ سوچا کہ آپ کو اس نوجوان کی حالت اتنی ابتر ہو چکی ہے کہ دعائیں کر کر کے عبادت کر کر کے اس کا حال بالکل ختم ہو چکا ہے, اس کا حال ناتمام ہو چکا ہے. تو وہ لوگ آگے بڑھ کر کہنے لگے نوجوان تو کون ہے, اے جوان تو کون ہے, تو اتنی گریہ وزاری کر رہا ہے, باوجود تیری زبان پر یہ لفظ ہے والا کوئی عمل نہیں کیا. الہی میں نے تجھے بنانے کے لیے کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جو میری بخشش کا سبب بن سکے, جو میری بخشش کا ذریعہ بن سکے. الہ العالمین میں تو ایسا خطا کار بندہ ہوں کہ اگر زمانے والوں کو میرے گناہوں کا پتہ چل جائے تو زمانے والوں کے سامنے میں تو رسوا ہو جاؤں گا, میں تو ذلیل ہو جاؤں گا. جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ وہ ملاقات کر رہا ہے اور اپنے رب سے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نوجوان اس کی زندگی ختم ہو جائے, اس کی زندگی کی سانسوں کی مالا جو ہے یہ ٹوٹ کر بکھر جائے. تو لوگ قریب آئے, کہنے لگے جوان تو کون ہے, تو کم از کم یہ تو بتا تو کون ہے, تو اتنا کیوں رو رہا ہے, تو اپنے اوپر اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے, اتنا اپنے آپ کو پریشان کیوں کر رہا ہے. ستار ہے وہ تو رب اتنا غفار ہے, محبت فرماتا ہے
تو ایک آنکھ کر کے دکھا، وہ رب رحمتوں کی بارش فرما دے گا، وہ تو تیری خطاؤں کو ایک چٹکی میں معاف کر دے گا۔ تو حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو ان لوگوں نے پہچانا نہیں تھا، وہ لوگ آپ کو جانتے نہیں تھے، لیکن جب آپ نے نام بتایا اصرار پر یہ نوجوان تو کون ہے، لوگوں نے یہ کہا کہ تو کم از کم یہ بتا دے کہ تو کون ہے جو اتنا رو رہا ہے۔ تو چونکہ آپ تو وہ عمل کر رہے تھے رب کو منانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ عمل نہیں کر رہے تھے، اس لیے آپ زاروں کی طرح رب کی بارگاہ میں رو رہے تھے۔ لیکن جب لوگوں نے اصرار کیا کہ بتاؤ تم کون ہو، تو باب نے کہ میں سے آیا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی میرا نام ہے۔ محترم جی وقار شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام کہ 12 سال سے ڈوبی ہوئی کشتی کو آپ نے اس کشتی کے لیے دعا کی، تو رب نے اس کشتی کو 12 سال سے بارات سمیت دلہا اور دلہن آگے، یہ آپ کی دعاؤں کی، آپ کی دعا کا اثر تھا، یہ آپ کی زندہ کرامت تھی۔ اب دیکھیے آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ یہ ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں یوں گریہ ازاری کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں یوں رو رو کر اپنی خطاؤں کو بخشوانے کے لیے عرض کر رہے ہیں۔ جب آپ کا یہ مقام ہے تو محترم جی وقار ہم تو اپنے آپ کا احتساب کریں کہ جب ان کا مقام اتنا رو رہے ہیں، زاروں کی تار کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہتے، ہمیں تو اپنے دوست بھی ایسا نہیں کہتے، ہمیں تو اپنے ساتھ بیٹھنے والے بھی ایسا نہیں کہتے، پھر ہمیں اپنے کس بات کی ہے؟ ہم کس بات کا غرور اپنے سینے میں لیے بیٹھے ہیں؟ ہم کس بات کا تکبر اپنے سینے کے اندر لے کر لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں، لوگوں کو رسوا کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے کر رہے ہیں، طرح طرح کے پیٹھ پیچھے وعدے کر۔ قرآن نے ہمیں یہ پیغام نہیں دیا، بلکہ قرآن نے کریم، اے انسان کیا بات ہے، کیا بات ہے، تجھے کس چیز نے مغرور کر دیا ہے، تجھے کس چیز نے مغرور کر دیا ہے؟ اگر تو اپنی اصلیت کے اوپر غور کر، تو ایک ناپاک نطفے سے پیدا ہوا ہے، ایک ناپاک پانی سے تیری پیداوار ہوئی ہے، تو کس بات پر فخر کرتا ہے، تو کس بات پر غرور کرتا ہے؟ ہاں اگر تجھے فخر کرنا ہے تو کہ میں نے کلمہ جناب رسول اللہ اس بات پر کر کہ مجھے اگر پیدا رب نے کیا ہے تو حضور کی امت میں پیدا کیا ہے۔ محترم جی وقار اگر ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا، اگر ہم نے اپنے آپ کا احتساب کرنا شروع کر دیا، تو ہمیں اپنے گھر والے بھی اچھا کہیں گے، ہمیں اپنے دوست بھی اچھا کہیں گے، ہمیں معاشرے والے بھی اچھا کہیں گے۔ جب لوگوں نے اچھا ہمیں کہنا شروع کر دیا تو رب کی بارگاہ میں تو ہم ویسے ہی مقبول ترین اشخاص بن جائیں گے۔ محترم کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر لوگوں سوچو، تمہیں کوئی ایک شخص بھی بدترین لگتا ہے، اپنے آپ سے کم تر لگتا ہے، اپنے آپ سے چھوٹا لگتا ہے، تو تم سمجھ لو، تم نتیجہ نکال لو کہ سب سے زیادہ نکمے تم ہی ہو، سب سے زیادہ برے تم ہی ہو۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ لوگوں اگر تمہارے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ سارے لوگ اچھے ہیں، اگر برا ہوں، اگر بدترین ہوں تو میں ہی شخص ہوں، اگر تمہارے دل میں یہ جگہ، یہ جملہ تمہارے دل میں راسخ ہو گیا تو تم اس بات پر فخر کرو ہی کمتر ہوں، لیکن رب نے تو مجھے بڑا مقام، بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ جیسے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو لوگ گالیاں دیا کرتے، لیکن آپ آگے سے جواب کیا دیتے؟ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، پتھر مارتا ہے کوئی بچھا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر آ جائے تو اس کے لیے چادر بچھا دیتے ہیں۔
آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ تو ہمیں یہ درس دیتا ہے. آپ کی جو زندگی ہے وہ تو ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اپنے دلوں کو نرم کرو. اپنے دلوں کو نرمی سے اگر تمہیں بات کرنی ہے تو نرم لہجہ، اس لہجے کی وجہ سے کسی کا دل نہ کوئی ایسی گرا نہ لگ جائے کہ وہ گرا کھلنے کا نام نہ لے. محترم جی وقار، یہ لمبا چوڑا درس دینے کا موڈ نہیں ہے، صرف احتساب کرنے کی رات ہے، کیونکہ آج کی جو رات ہے یہ بخشش کی رات ہے. قرآن سورہ دخان کے اندر فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، چیز کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے. کس کو کتنی زندگی ملتی ہے، کس کو کتنے وسائل ملتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہر چیز کا فیصلہ اس رات میں ہو جاتا ہے. گزشتہ سال ہمارے ساتھ کچھ نائب چوہان صاحب آج ہمارے پاس موجود نہیں کہ ناصر بھائی پاکستان سے کفن لے کر آئیں گے اور وہ کفن انہی کا مقدر بنے گا. کسی کو کیا پتا تھا. کتنے ایسے لوگ ہیں. عارف بھائی کے بھائی صاحب کا انتقال ہوا تھا، خدا کی ان کی قبر پر اپنی رحمت نازل فرمائے. تو ہمیں سوچنا ہے، فرمایا کہ ہر چیز کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے. بخشش کروانی ہے تو حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کی بخشش آج کی رات میں ہو جاتی ہے سوائے کاہن کے، یعنی جو جادو کروانے والا ہے اور جادو کرنے والا ہے. نمبر 2 چغل خور کی بخشش نہیں ہے. اور نمبر 3 رشتہ کاٹنے والا. یہ میں اپنی طرف سے الفاظ استعمال نہیں کر رہا، بلکہ حدیث مبارکہ میں اردو کے ساتھ ترجمہ موجود ہے. رشتہ کاٹنے والا اور 2 بھائیوں کے بیچ میں، 2 آدمیوں کے بیچ میں پھوٹ پیدا کروانے والا، اس کی بخشش نہیں ہے. شراب کا عادی، اس کی بخشش نہیں ہے. اس کی بخشش نہیں ہے. بخشش نہیں ہے. بخشش تو سب کی ہے. وہ رب ہر بندے کے اوپر مہربان ہے. ہم کیا کسی کو فتویٰ دیں گے؟ ہم تو ایک درس دے رہے ہیں. ہم تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ کو سنا رہے ہیں. وہ پیغام کیا ہے کہ لوگوں اپنی بخشش کروا لو، اور اپنی بخشش کے لیے رب کی بارگاہ میں گریہ ازاری کرو، رو کرو. آج کی رات بخشش کی رات ہے. اگر ہیں دل و دماغ کے اندر موجود ہیں تو یہ تمام برائیاں ہمیں دور کرنی ہوں گی، یہ تمام چیزیں ہمیں دور کرنی ہوں گی. تب جا کر ہمارا دل کو یہ سکون ملے گا، اطمینان ملے گا کہ ہاں ہم نے جب خود اچھے بننے کی کوشش کی ہے تو رب بھی ہم پر مہربان ہو گیا ہے. اس رب نے ہمیں بخش دیا ہے، ہمیں اس نے. تو محترم جی وقار، ہم اگر خود اچھے بنے اس کا تو کرم دن کے اندر بھی ہو رہا ہے اور رات کے اندر بھی ہو رہا ہے. جب بھی دعا مانگو قبولیت کی گھڑیاں موجود ہیں. ویسے تو ہر رات کے آخر میں وہ ایک وقت ہے کہ اس میں رب کعبہ جل جلالہ وعظم نوالہ آسمان دنیا کے اوپر تجلی. یہ جو آج کی رات ہے، فرمایا کہ جیسے ہی جاتا ہے اللہ رب العالمین اپنی خاص شان کے ساتھ اس آسمان دنیا کے اوپر تجلی فرماتا ہے اور یہ ندا فرماتا ہے کہ ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی عطا کروں. ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق کثیر عطا کروں. ہے کوئی بخشش مانگنے والا، مانگ لو مجھ سے بخشش، میں اس کی بخشش. ہے کوئی مجھ سے مصیبت زدہ کرے، میری بارگاہ میں اپنے دکھ کو پیش کرے اور کہے الہی
میرے ساتھ یہ مصیبت ہے، میرے ساتھ یہ پریشانی ہے. فرمایا کہ آج کی رات میں تمہاری مصیبتوں کو دور کروں گا، میں تمہارے دکھ درد دور کر دوں گا، تمہیں رزق کثیر عطا کروں گا، تمہاری بخشش کر دوں گا. اے لوگوں مانگ لو. آج کی رات ہے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی ہوئی، نوری محفل پہ چادر تنی ہوئی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. تو محترم جی وقار اپنا احتساب کریں. یہ رک رک کر پوائنٹ کو آگے لینے کا مقصد یہ ہوا، بہت سارے سنتے ہیں بڑے بڑے علماء کرام مفتیان چلے جاتے ہیں، لیکن ہم نہیں بدلتے. ہم نے اگر نمازیں پہلے نہیں پڑھی تھی تو آج نہیں پڑھیں گے. ہم نے اگر پہلے روزے نہیں رکھے تھے تو آج بھی نہیں رکھیں گے. ہم اگر پہلے برے تھے تو آج بھی برے ہیں. ہمارے اندر تبدیلیاں نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو صرف ایک سننے کی حد تک لیتے ہیں، بات نہیں ہے. محترم وقار عمل کرنے میں پڑھتے تھے تو 3 پڑھنا شروع کر دیں، 4 پڑھنا شروع کر دیں، 4 پڑھتے تھے تو 5 پڑھنا شروع کر دیں. اگر 5 پڑھتے تھے تو اشراق و اشتاش کی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں. نماز ابابین کا اہتمام کریں، نماز تہجد کا اہتمام کریں. یہ تمام باتیں رجوع اللہ کے قریب ہمیں لے جائیں گی، اور رب کے قریب ہمیں جب یہ تمام چیزیں ہمیں لے جائیں گی تو ہمیں رب کا قرب ہمیں نصیب ہوگا. اور جب ہمیں رب ہم اپنا احتساب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کے جو باطنی امراض ہیں وہ دور فرمائے، اور ہم سب کے دلوں پر اگر کوئی کالک ہے، اگر کسی کے متعلق کوئی ایسی رنجش اپنے سینے میں ہے تو رب کرے کہ وہ ہماری ساری رنجشیں دلوں سے دور ہو جائیں، قدورتیں نفرتیں ختم ہو جائیں. اللہ رب ہماری اس حاضری کو اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. محترم جی بکار پوری رات پڑی ہے، پوری رات پڑی ہے. میں یہاں پر بولتا چلا جاؤں تو آپ کا بھی ٹائم کافی آگے نکل جائے گا، اور کوشش کریں یہاں سے گھر جا کر بھی عبادت کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اور رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. رو رو کر دعائیں مانگیں کہ آج کے ہر اٹل چیز کے فیصلے ہوا کرتے ہیں. اللہ رب اللہ وما علینا الا البلاغ المبین.